ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اس لیے تیسرے سے کی، پھر چوتھے سے، تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خامند ملیں گے؟ میرا بھائی، ایک مرد تو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 خامند نہیں رکھ سکتی، ایک اصولی بات۔ ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھٹی دے دیتے کہ جیسے مرد 4 عورتیں رکھتا ہے اور بھی 4 خامند رکھے۔ حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خامند کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی۔ اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی، پہلے 3 کو کیوں ملے؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، انہوں نے بھی روایت کا سہارا لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہیں، وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو حوالے کیے، لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن 40 سال کے بعد، یعنی جب بوڑھی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی۔ جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ بی بی عائشہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کی تو عمر ہی کل 18 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں، تو وہ پردہ کرتی تھی۔ یہ ایسے گھڑتی رہتی ہیں کس سے؟ حیض کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی۔ بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکلنے کا سبب تو بی بی حوا بنی نا۔ اس نے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا حوا، تم نے آدم کو بہکایا ہے نا، میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مبتلا کروں کہ وہ بھی حیض میں اور نفاس میں درد بھگتتی رہیں گی، یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پانی، چونکہ حیض میں تو نہیں پڑھنی، تو پہلے سے یہ خاوند پڑھ کے دے دے، وہ پیتی رہیں، انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔